الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس بن مالک القعبی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى او کما قال علیہ السلام. حضرت انس بن مالک قعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاة، بے شک اللہ رب العزت نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف فرما دیا. والصوم عن المسافر، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو معاف فرما دیا، اور دودھ پلانے والی عورت اور وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اسے بھی روزے میں معافی عطا فرما دی. اس حدیث پاک میں دو تین لوگوں کا تذکرہ ہے جن کے متعلق فرمایا گیا کہ ان کو رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، یعنی ان اشخاص سے روزے کا فوری وجوب جو ہے وہ اٹھ جائے گا اگرچہ روزہ مکمل طور پر معاف نہیں ہوگا. پہلا شخص فرمایا مسافر، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو مریض ہو جائے یا مسافر ہو جائے تو وہ اور دنوں میں روزوں کی گنتی پوری کرے. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسافر حالت سفر میں، مسافر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ 8-10 کلومیٹر یا 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنے والا ہو، بلکہ 57.5 میل جو جدید 92 کلومیٹر بنتے ہیں، 92 کلومیٹر کے سفر کا آغاز کر چکا ہو، اتنے سفر کے ارادے سے وہ گھر سے نکل چکا ہو، تو اس حدیث پاک کے مطابق وہ مسافر شخص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آدھی نماز کو معاف فرما دیا ہے. مطلب یہ ہے کہ 4 رکعتوں والے جو فرض ہیں وہ 2 رکعتیں ادا کرے گا. مغرب کی نماز بھی پوری پڑھے گا، یعنی فرض پورے پڑھے جائیں گے. فجر کی نماز ویسے 2 رکعتیں فرض ہیں، لہذا ظہر، عصر اور عشاء کی نمازیں ان میں 4 فرض جو ہیں وہ دوگانہ ادا کرے گا. یہ مسافر کے لیے اللہ رب العزت نے گنجائش پیدا فرمائی ہے. اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں مسافر سے روزے کو معاف فرما دیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکلیہ معاف فرما دیا گیا، جب تک حالت سفر میں ہے اگر نہ روزہ رکھے، افطار کر دے تو اس کے لیے معافی ہے، گنجائش ہے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں ہوگا. البتہ بعد میں اور دنوں کے اندر رمضان شریف کے علاوہ اپنے ان روزوں کی جو حالت سفر میں رہ گئے تھے ان کی قضا دینی پڑے گی. اسی طرح فرمایا دودھ پلانے والی عورت اگر وہ خطرہ محسوس کرے، اپنی جان پر یا بچے کی جان پر خطرہ محسوس کرے، تو ان حالات میں بھی اسے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے، وہ روزہ افطار کر سکتی ہے. اسی طرح وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اگر وہ خطرہ محسوس کرے اپنی جان پر یا بچے کی جان پر، تو اسے بھی روزے کی رمضان المبارک کے مہینے میں
گنجائش دی گئی کہ وہ روزہ اب نہ رکھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے بالکل معافی عطا فرمائی گئی۔ جب اور دنوں میں حالات اس کے ٹھیک ہو جائیں گے تو مسافر بھی روزے کی قضا دے گا، اور دودھ پلانے والی عورت بھی روزے کی قضا ہی دے گی، اور جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو جب بچے کو جنم دے لے تو اس کے بعد دوسرے دنوں میں وہ روزے کی قضا ضرور دے گی، روزہ معاف نہیں ہوگا اور نہ ہی فدیے سے کام چلے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك